ایک ایسا عاشق جسے محبوب نہ ملے تو عاشق کدھر جاؤ گے؟ کہتے ہم عاشق بہت ہیں، محبوب نہیں ملا. کہتے بڑے عشق کرنے کے قابل ہیں ہم. کہتے محبوب کی صلاحیتیں بڑی ہیں ہمارے پاس عشق کرنے کی، تو محبوب ہی نہیں ملا. کہتے گلا میرے پاس بڑا ہے، سننے والے کو نہیں ملا. کبھی آج تک سنا آپ نے گلا ہو اور سننے والا کو نہیں ملے؟ کہتے چہرہ بڑا خوبصورت ہے، دیکھنے والے کو نہیں ملا. کبھی ہوا آج تک ایسا؟ تو مقصد ہے کہ جس شخص کو تمنا ہو پیر کی، اسے تو جھوٹا پیر بھی مل جائے گا. سچا تو بعد کی بات ہے، جھوٹا تو پہلے مل جائے گا. یعنی کہ جھوٹے پیر تو ایسے مریدوں کی تلاش میں پھرتے ہوتے ہیں، اور میرے بہت ہی جھوٹا مرید ہے وہ جس کو جھوٹا پیر بھی نہیں ملا. اتنا بڑا مطلب جھوٹا پیر مرید ہے کہ اس کو جھوٹا پیر بھی نہیں ملا. ورنہ جھوٹا پیر تو ذرا کہیں خواہش ہو تو فٹ حاضر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس دوست کو اس سے دوستی چھوڑ دو تو بہتر ہے. ہماری رائے یہ ہے. لوگوں کو بہت ہی جھوٹا لگتا ہے مجھے. یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے غلط پیر مل گیا، تو مجھے ملا ہی کو نہیں ہے. تو یہ غرور کے اندر بیمار ہے، اس کو غرور کی بیماری ہے. عبادت کا غرور ہے، اور مجھ سے بات نہ کرواؤ. عبادت کا غرور جو ہے نا لین رجیم تک لے جاتا ہے. اس لیے توبہ ہی پھلی ہے. اچھا عبادت کا غرور نہ کرنا کبھی. تو بس عبادت کے اوپر انکساری ہی بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں منظور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو خالی عبادت لگے رہو اور دعا کرتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ منظور فرمائے. اس میں پیری پیری کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بہتان کی بات ہے کہ مجھے ملا کوئی انسان. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس کو اس زندگی میں تلاش کرنے والے کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے، اور ردی خریدنے والا اس کو ردی مل جاتی ہے. جس طرح کی آپ تلاش ہو اس کی چیز مل جاتی ہے. یہ تو کائنات ہے، تلاش کرنے والے کو ضرور ملتا ہے. گویا کہ اس کی ایک اور وجوہات ہے کہ جو شخص آپ کا دوست ہے اور آپ صاحب پیر ہو، اور وہ کہتا ہے مجھے پیر نہیں ملا، تو وہ آپ کے پیر کو سچا ہی نہیں مانتا اور آپ کو بھی سچا نہیں مانتا. ورنہ وہ یہ کہتا کہ اے صاحب طریقت، تجھے جب پیر ملا تو تو خدا کے لیے مجھے بھی لے جا، تو مجھے بیعت کرا. تو گویا کہ وہ آپ کے اس عمل کے ساتھ نہ اتفاق کرتا ہے، نہ آپ کے فیصلے کو صحیح مانتا ہے، نہ آپ کے انتخاب کو صحیح مانتا ہے، نہ آپ کی دوستی کے قابل ہے، نہ سفارش کے قابل ہے. اس لیے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر. ورنہ یہ ہو سکتا ہے تو مجھے لے جا کہ جانے والے ہمیں بھی ساتھ لے جا. تو وہ کہے کہ میں تو مطلب حضرت شاہ مقیم مرید ہوں، وہ کہے میرے ساتھ چلے جا. اب کہ میں لے جاؤں. شروع میں یہی ہوتا ہے نا کہ جب پیر کا تلاش ہو تو پہلے مریدوں کی تلاش کرتے ہیں. بھی کس پیر کے مرید ہو؟ کہتے جی ہم تو فلاں جگہ ہیں. کہتے چل پھر تیرے ساتھ چلتے ہیں. تو چل پھر تیرے ساتھ کل چلیں گے، کل پھر تیرے ساتھ چلیں گے. چلتے چلتے کہیں نہ کہیں مطلب چل گردن پہ آتا ہے، ختم ہو گئے. شبید صاحب کیا مشکل ہے اس میں؟ ہاں تو یہ ایسے ہی واقع ہو جاتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں کا زندگی بھر کی تلاش کے بعد حاصل ہوتا ہے، کچھ کو بیٹھے بیٹھے واقع ہو جاتا ہے. یہ الگ کام ہے کہ کسی کو کب کسی کو کب. کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا. یہ اچانک بات ہوتی ہے، کبھی کبھی بات ہوتی ہے. کسی کا کام جاتے ہی ہو جاتا ہے، کسی کا عمر ہوتا نہیں ہوتا، گزر جاتی ہیں. ایک واقعہ مشہور ہے، سینہ بسینہ لوگوں میں چلا آ رہا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک درویش تھا مجذوب. تو وہ دیکھتا ہے کہ گلی کے اندر دو لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہیں. تندور پہ روٹی لگوانے گئی ہے، روٹی لگوا کے رہ رہی ہے. دوسری راستے میں اس کو ملی ہے. وہ دوسری کہتی ہے کہ تو ابھی تو گئی ہے تو ابھی واپس آ گئی. اسے بتاتی ہے، کہتی میری تو جانیں ہی لگ گئی ہیں روٹیاں. کہتے میری جانیں ہی لگ گئی ہیں. بابا پاس سے ادھر کہتے وہ قسمت والے جو جانیں ہی لگ گئی ہیں. بابا اپنے جذب میں نکل گیا، کہتے وہ قسمت والے جو جانیں ہی لگ گئی ہیں، ورنہ تو واری نال بھی نہیں لگ رہی ہیں. تو مجھے یہ قسمت اور نصیب کی بات ہے جس کا جاتے ہی کام ہو جائے.
تو یہ الگ بات ہے. اس لیے تسی دعا ہے کرو کہ یہ راستہ پیری مریدی کا اہم خطرناک راستہ ہے. اے صاحبان عقل و شعور آپ بات غور کرو، یہ راستہ بہت ضروری ہے، یہ راستہ بڑا محفوظ ہے، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے اور ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اس لیے اگر آپ اس راستے میں اگر آپ نے خیال آپ کا تقسیم ہو گیا تو یہ راستہ آپ کو شرک کی طرف لے جائے گا. اگر آپ کا ایک وحدت ہے خیال کی، اسے بولتے ہیں جمع الجمع، اگر آپ کے خیال میں آپ پوری مرکوز ہو گیا ایک طرف کہ اس کے خیال میں آپ لگے چلے جا رہے ہو تو پھر یہ خیال توحید کا ہے، ورنہ یہ خیال جو ہے نا شرک کا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہی راستہ ہے توحید کا کہ اگر آپ بابا بلے شاہ کو محبت ہوگی شاہ عنایت سے تو پھر وہ شاہ عنایت ہی شاہ عنایت ہے. شاہ عنایت وہی ہوتا ہے نا جو شاہ ہو عنایت کرنے والا. وہ تو یہ شاہ عنایت دیکھ رہا ہے کہ پتہ کون سے شاہ کو عنایت والا دیکھ رہا ہے. تو یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس میں اس نے کیا دیکھا تو پھر وہ توحید ہو جاتی ہے، ورنہ شرک. کسی انسان سے والا محبت شرک ہے. جب اللہ سے محبت ہونی چاہیے نا کہ انسان جب کیوں محبت کرے. لیکن اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی محبت ہو جائے والہانہ تو یہ عین توحید ہے. مثلا مشکل بات ہے، سمجھ لو بات. مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے، محبت ہم سے کرو، یہی حکم ہے نا. اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت کے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بدائی ضائع ہوگی. اور اللہ بیان کر رہے ہیں پیغمبر کی محبت بیٹے کے لیے اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ وہ بیٹے کی کمی سے بنائی بحال ہوگی. اور اللہ اس بات کو پسند کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ والا، اللہ ہی کے یاد میں رہنے والا اگر اللہ کسی چیز سے محبت عطا فرما دے تو وہ محبت ہی الہیات ہے. اگر تم محبت کرو اور الہیات تمہارا اور ہو تو وہ محبت شرک ہے کہ محبت ادھر ہو رہی ہے اور الہیات کوئی اور مضمون ہے تو یہ محبت شرک ہے. اگر محبت ہی الہیات کا ذریعہ اور اسی کے اندر ہی آپ کو لے چلا ہے، وہ نقطہ روشن آپ کو لے چلا وہیں کا وہیں لے چلا ہے کہ آپ اسی جگہ ہی حضور کی محبت کے ساتھ کھیلتے ہو، اسی جگہ ہی آپ اللہ سے محبت کر رہے ہو، وہی خیال آپ کو نماز تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، یہ توحید خالص ہے، یہ توحید ضروری. سبحان اللہ. تو گویا کہ وہ پیر جو آپ کو وحدت خیال دے وہ پیر جو ہے نا عین توحید کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ کے خیال میں انتشار باقی ہے تو پیر کا خیال شرک. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور یہی بیان آج تک ہوتا رہا ہے اور یہی بیان آج تک نہیں ہوا. انہوں نے پیر کو بند کر دیا اور جو اہل علم تھے دیکھو پیر ہوتا ہی نہیں ہے. نا پیر بڑا ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے لیکن اگر نہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے. بات سمجھ نا کہ اگر اس کو اور اس کو جدا سمجھو تو پھر یہ خطرہ ہے، اور اگر ایک ہی سمجھو تو پھر اسی خیال میں چلتے جاؤ کہ تیرے خیال میں بس چلا جا رہا ہے. آپ بات سمجھا مطلب یہ پیر جو ہے وہ اس کو نہ پیر کو اللہ کہنا ہے نہ اللہ سے جدا سمجھنا ہے، نہ پیر کو رسول کہنا ہے نہ ان سے جدا سمجھنا ہے. پیر کی بات کو شریعت نہیں کہنا لیکن شریعت کے علاوہ بھی نہیں ہے. بات ہے نا. اور اگر آپ پیر اور دین آپ کا الگ الگ ہیں بس بات آ جاؤ اس کا یہ غلط ہے واقعہ. اس واقعہ سے بچنا چاہیے. اس لیے اس کا آسان بات ہے کہ دنیاوی ضرورت خود پوری کرو اور دین کو دنیاوی ضرورت میں نہ ملاؤ. دین دین ہے، دنیاوی ضرورت دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کو الگ الگ رہنا. اور کوئی بات بولو. ہاں جی سے پیچھا بولو. اب بولو گے نا تو بولنا ضروری ہے. ہاں جی کہاں سے آپ بولو. آؤ بس شام آئے بھائی بسم اللہ. ہاں بولو بولو بولو. یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کس طرح انوالوڈ ہیں شرک سے بچنے کا؟ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے نا. کیسے پتہ چلے؟ یہی پتہ چلنا ہے کہ اگر آپ اس
سفر میں اور اس رشتے میں اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو اپنی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو خطرہ ہے۔ اگر دنیا سے آپ بیگانہ ہو، اس راستے پر وہ ہر چیز جو موجود ہے قربان کرنے کی خواہش، یہ طاقت یا استعداد موجود ہے، تو پھر یہ سفر محفوظ ہے۔ جس کا ٹیسٹ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اظہار کرنے کو تیار ہو، کہتا ہے ہاں تیار ہے، چھوڑنے کو تیار ہو، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، اور یہ سمجھو کہ محفوظ ہو گئے۔ اور اگر آپ اس سے کچھ لے کے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ خطرہ ہے۔ تو لہذا آپ پر یقین کر کے اپنی دنیا کو، اپنی محنت اور اپنی دعا محفوظ رکھو۔ ایک ہی بار دعا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ رکھے، اور دنیا جو ہے وہ آپ کو راستہ ضرور دے۔ دنیا یہ نہ ہو کہ آپ کا راستہ ہی روک دے، اتنی دنیا نہ ہو کہ آپ کو دین کا راستہ بند ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا ہو تاکہ دنیا کا خیال، دنیا کی ضرورت آپ میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو، تاکہ آپ کی عبادت میں انتشار نہ ہو کہ ضرورت وہ رہ گئی ہے، ضرورت وہ رہ گئی ہے۔ اگر ضرورتیں عبادت میں داخل ہو گئی ہیں تو عبادت کمزور ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے پھر خیال ہے کہ وہ دیکھو مہمان آ گئے تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو پھر یہ بات غلط ہوگی۔ مہمانوں کا پہلے خیال کر لو۔ اس لیے دنیا اپنی کو بہتر کرو اور دنیا کو اس طرح گزارو کہ جہاں تکلفات بند کر دو۔ غریب ہو تو غریبوں سے پوچھو غریبی کیسے گزاری انہوں نے، نہیں بات سمجھے؟ اگر تم غریب ہو گئے ہو تو پھر غریبوں سے پوچھو کہ غریبی کیسے گزارتے ہیں زمانے۔ اب تم امیروں میں رہ کے غریبی نہیں گزار سکتے جیسے کہ اندر غریبی ہے۔ اب بات سمجھے؟ تو غریبوں کے اندر رہو گے تو غریبی گزرے گی، امیروں میں رہو گے تو پھر دولت کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر کبھی دولت میں کمی ہو تو پھر اپنا ماحول بدل دو۔ بہت بڑے آسائشیں کی خواہش جو ہے نا، اور یہ انسان کو ہلاک کر رہی ہے۔ سادہ زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، برکت ہو جاتی ہے، اور دعا کیے کرو اپنے لیے۔ تو پیری مریدی کا تعلق جو ہے نا یہ آپ کے باطن سے ہے، اور باطن جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے اور آخرت کے لیے ہے اور اس دنیا کی پہچان کے لیے۔ ہاں جی، اور بات؟ ہاں بولو آپ۔ رام صاحب یار دیکھو، سجدہ کرنے والا اگر شعور میں سجدہ کر رہا ہے، ہوش میں، تو یہ منع ہے بس۔ اور اگر کوئی عالم ہوش سے باہر ہے تو اس میں منع کیا کرنا ہم نے؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے، بزرگان دین نے، جہاں جہاں آستانے بنائے تھے شہر سے باہر بنائے تھے، اور ان لوگوں نے انسانوں کو توحید کا درس دیا تھا۔ ان بزرگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری مزار کو پرستش کرو۔ اور میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ داتا صاحب جو ہیں یہ کسی مزار پر نہیں آئے تھے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے سمجھنے والی۔ داتا صاحب بنفش نفیس آئے تھے، یاد ہو نا کسی خانقاہ پر آئے ہوں نا؟ تو خواجہ صاحب ہندوستان گئے ہیں تو وہاں تو اجمیر جگہ ہے، پہاڑی علاقہ، تو یہ علاقہ، تو وہ علاقہ، تو پرتھوی راج کا زمانہ، سمجھا کہ نہیں؟ خانقاہ پر نہیں، عمل پر گئے ہیں۔ آپ آتے میں ہم لوگ جو ہے نا، ہم خانقاہوں پر جاتے ہیں اور پھر جاتے ہی رہتے ہیں، مطلب ہم فارغ ہی نہیں ہوتے، کوئی پیغام لے کے بھی آگے جا کے کام کرو۔ تو جن لوگوں نے پرانے زمانے میں خانقاہوں سے فیض لیا، خواجہ غریب نواز نے لیا، فیض لیا نا، تو فیض کو یہاں نہیں گزارا، فیض جا کے ہندوستان میں اجمیر شریف جا کے جھنڈا لگایا اور اجمیر کو شریف کر دیا۔ بابا صاحب نے فیض لیا، پاک پتن شریف بنا دیا۔ یہ پاک پتن شریف کا نام پتہ کیا تھا پہلے؟ اجودن، وہاں اس کو شریف بنا دیا۔ اور جتنے بھی بزرگ لوگ آئے خانقاہوں پر جانے والے، انہوں نے اپنے اپنے فنکشن دور جا کے کیے۔ ہم لوگ فنکشن نہیں کرتے کہ 20 سال سے خانقاہ پر جا رہے ہیں اور جا ہی رہے ہیں، مطلب یہ ایک نیکی کا پیغام ہوگا، ضرور ہوگا، اچھی بات ہے، فنکشنری نہیں ہوتے یہ لوگ۔ سجدہ کرنا تو ویسے ہی منع ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو۔
یہ تو تعظیمی ہو، کوئی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، مالک ہوتا ہے سجدہ نہ کرو، اور پھر لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کو پھانسی لگا دو پھر بھی کرتے جائیں۔ اب بات سمجھے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کے باوجود وہ ہو رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر ٹرانسفارمیشن چاہیے سارے حالات کی، ایسا کرنے سے نہیں ہوگا، یہ ابتدائی طور پر ہر چیز کو سیٹ کرنا پڑے گا نئے سرے سے کہ یہ کیا ہے، لوگوں میں تعلیم کیوں آئی ایسے، اور سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ نہیں کرتے، اصل میں جھک جاتے ہیں وہ لوگ، سجدہ تو وہ اللہ کا نہیں کرتے، دار کہاں کریں گے، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اس لیے بیچارے سجدہ نہیں کرتے، وہ ادب کرتے ہیں۔ نہیں یہ دانا کے لیے جرم ہے، نادان کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے منع ہے، آپ نہ کرنا سجدہ نہیں۔ آپ بات سمجھے، اب اس کے لیے کیا منع ہے جس کو پتہ نہیں ہے عبادت کیا ہے، وہ تو بیچارہ ہے ہی ان پڑھ۔ وہ ایک دفعہ گیا، اس نے کہا جیسی وہ کبھی ہاتھ باندھ دیتا ہے، کبھی سر جھکا دیتا ہے، بیچارے کو بیل کا بھائی بیل، اسے نہ تعلیم دی تم لوگوں نے، نہ اس کو پیسہ دیا غریب کو، تعلیم ہوتی پھر پورا ہو جاتا ہے، غریب کو پیسہ مل جاتا ہے پھر پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ علم کی ضرورت بھی ہے، پیسے کی بھی اس کو ضرورت ہے، اس لیے خانقاہ پر جائے گا، جیسے بھی ادب کرے گا بیچارہ کرے گا، مجبوری ہے، میرا خیال ہے اس کو معافی کا، غریب سمجھ کے اور نادان سمجھ کے۔ دانات آدمی نہیں کرتا کبھی، دانا آدمی تو جو ہے نا وہ سر جھکا گا، چادر ان سے کھینچ کے لے جائے گا، دانا آدمی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، نہیں بات چاول اٹھا کے لے جائے گا، دیگ آئے گی، دادا صاحب کی دیگ اسی گھر میں جائے گی، یعنی کہ ضیافت ہوگی گھر میں تو کھانا ادھر سے آ جائے گا لنگر کا، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ دانا آدمی بڑے خطرناک کام کرتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں مطلب ہے دادا صاحب سے ان کو ملتی ہیں، پیسے نقد ملتے ہیں، اور لنگر ملتا ہے، چادریں ملتی ہیں، چڑھاوے ملتے ہیں، دادا صاحب کے جانے والے یہ سارے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، سیانے لوگ، تو بیوقوف آدمی بیچارہ جیب سے 5 روپے ہوتے ہیں 5 بھی ڈالا تھا وہاں پر، اس لیے اس بیوقوف آدمی کے اوپر کیا فتویٰ لگانا ہے، معاف کرو، اللہ تعالیٰ مطلب اس کے اوپر رحم کرے، تو اس کے لیے نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، ضرورت ہی ضرورت ہے، پریشانی ہے، اس کے حال میں آپ بھی دعا کی کرو کہ بیچارے کیا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، آگے اسلامی عمل تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے نا، کسی بزرگ نے کلمہ پڑھا دیا، اس کے بعد پھر زندگی وہی ہے جو ایسے ہے، وہ دیہاتوں میں رہنے والے کیا علم سیکھیں گے بیچارے، صبح سے کھیت میں جانا ہے، شام کو واپس آنا، نہ علم دور سے مدرسے کا ملا نہ دین کا ملا، ایک مولوی رکھا ہوا ہے بس وہ جنازے پڑھا دیتا ہے، شادیاں کرا دیتا ہے، اور روٹی کھا لیتا ہے، اور تو علم نہیں ملا ان کو، آپ کے کسی آدمی کو بھی اس طرح علم نہیں ہوا، اس لیے اب یہ تو بات کی بات ہے کہ اب دادا صاحب جاننے والوں کو کیا ادب ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، سجدہ کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھو کہ ان کی ضروریات پوری ہیں کہ نہیں ہیں غریبوں کی، تو غریبوں کی اگر ضروریات پوری ہوں، ان کو دیکھو تمہاری ضروریات پوری ہو گئی، اب تم نہ جانا، ضروریات پوری کو نہیں کرتے، بیچارے جاتے ہیں تسکین کے لیے۔ ان پڑھ آدمی جب کبھی اس کو اللہ یاد کرنا ہوتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ضرورت کیسے بدلے ہو جائے، خانقاہوں میں جاتے ہیں لوگ، پتہ ہے آپ کو، کسی کو تکلیف ہوئی نا بیمار، حکیم سے جواب مل گیا، دعا کرو، دعا کیا، پھر کہتے ہیں اللہ سے آگے میں کیسے دعا کروں، کہتے ہیں کوئی اللہ کے جاننے والا ہو، پھر محلے کے کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، پہلے مولوی صاحب سے دعا کرتے ہیں، پتہ ہے نماز پڑھ کے آتے ہیں، بچہ لے کے بدلے میں ہوتے ہیں، مسجد کے بعد دعا کرو پھونکا لگا، پھر اس کے بعد کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے، پھر عمل کے پاس جائیں گے، پھر کہ یہاں کسی بابا جی کا مزار ہے، پھر لوگ وہاں جائیں گے، اب اس کو ضرورت بیچارے کو پریشانی ہے، بچہ بیمار ہے، تو وہاں جا کے پھر روئیں گے بھی صحیح اور دعا بھی کریں گے، اور جیسے بھی ہوں گے وہ کریں گے، یہ ان کا اصل میں وہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے خیال میں کسی بزرگ کے پاس جانے والا وہی ہے جو پیر کا بیعت کرنے والا جائز ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا اور کوئی واضح راستہ نہیں مل رہا، بات ہے اسے یہ پتا ہے کہ اللہ کا یہاں کبھی گزر ہوا یا یہ کوئی اللہ والا ہوا، جو واقعہ ایک دفعہ ہوا اسی کی نسبت سے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے یہ جائز ہے، باقی ادب احترام آج کے اندر کرے، اور آج اس کو کیا پتہ بیچارے کو ان پڑھ آدمی، اس لیے وہ اللہ ہی کے خیال میں جا رہا ہے۔ باقی اصل میں آپ اپنی زندگی کو غور کرو، موٹی موٹی باتیں ہیں، کوئی کسی کی نیکی جو آپ نیکی کر رہے ہو، نیکی انسان سے ہی کرنی ہے، بدی بھی انسانوں سے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو،
اللہ آپ کا راضی. تو گویا کہ جس پر اللہ راضی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کی رضامندی جو ہے اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے شروع کر دو گے. نیکی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی برائی کو آپ معاف کرتے جاؤ گے, تبھی نیکی شروع ہوگی نا. لوگوں کی برائی کو آپ معاف کرتے جاؤ گے. لوگوں کو یا انسانوں کو ڈرانے والا خدا سے دور ہو جاتا ہے, لوگوں یا انسانوں سے پیار کرنے والا خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات کی بات نہیں ہے. ہم اللہ کی مثلا خدمت کرنا چاہتے ہیں, یہی ہے نا, کہ اللہ کی کوئی چیز مل جائے نا ہم اس کی خدمت کر دیں کہ چلو یہ بندے اللہ کے بندے ہیں, شوق کی بات, تو پھر آپ ان کی خدمت کر دو. اب جس نے ان کو بنایا ہے اور وہ راضی ہو جائے گا کیونکہ اس کی بنائی ہوئی چیز کو آپ خدمت کر رہے ہو. بات سمجھائی. باقی ایک راز کی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کسی ایسے مقام پر کسی ایسے آدمی کی کوئی ایسی خواہش پوری کرو جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ صرف دعا کر رہا تھا. نہیں بات سمجھائی. ایک آدمی کی ایک خواہش ہے اور وہ دعا ہی کر رہا ہے, اللہ کے آگے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے 100 روپے دے دو. دعا کر رہا ہے, کسی سے مانگا نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں خیال اترے آپ اس کو پیسے دے دو تو آپ اس کی دعا کی تاثیر میں پہنچ گئے نا. دعا اس کی تھی, تاثیر آپ کے دل ہی ہوگی. اب تک سمجھا نہیں بات. اگر آپ اس کی دعا کی تاثیر میں پہنچ گئے تو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے, کیونکہ اللہ نے اس کی دعا منظور کر کے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ, تو آپ فرستادہ ہو گئے. بات سمجھائی. اس لیے ان باتوں کو غور کیا کرو کہ وہ سوالات جو لوگوں کے لب پر نہیں آئے اور دل میں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. میری بات سمجھائیے آپ کو کہ نہیں سمجھائیے. لوگوں کی وہ ضرورت پوری کرنا جس کے لیے انہوں نے سوال نہیں کیا, اگر آپ وہ ضرورت پوری کر دو گے تو پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سوال کے ساتھ اگر آپ ضرورت پوری کرو گے تو آپ سخی کہلاؤ گے, اللہ والا نہیں کہلاؤ گے. اور اگر آپ بغیر سوال کی ضرورت پوری کرنے لگ جاؤ گے تو پھر آپ پر عرفان نازل ہو جائے گا, آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. یہ بات سمجھائی. پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ کے قرب کا یہ طریقہ جو ہے راز کا ہے. آپ ان باتوں کو پہچانو, کس آدمی کیا ضرورت ہے. بعض اوقات ایسا ضرورت مند ہوتا ہے لیکن وہ ضرورت ظاہر نہیں ہونے دیتا, وہ بڑے طریقے سے اس کی خدمت کرو. اگر نہیں ہمیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اب یہ نہیں چاہتا مدد کر خرید کے ساتھ. تو اس لیے آپ کسی کی دعا کی تاثیر میں اگر کھڑے ہو گئے تو آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا. لوگوں کی خدمت میں کھڑے ہو گئے اللہ کا فضل ہو گیا. آپ غرور عبادت کے غرور سے نکل گئے آپ پر اللہ کا فضل ہو گیا. آپ دنیا کو دین کی خاطر لگانے پر تیار ہو گئے تو اللہ کا فضل ہو گیا. آپ اللہ کے فضل کے لیے نکلے چاہے کچھ ملے نہ ملے فضل ہو گیا. سبحان اللہ. نہیں بات سمجھائی. اللہ کی فضل کی تلاش کرنا ہی فضل کی ابتدا ہے. جو فضل کی تلاش کر رہا ہے وہ فضل میں داخل ہو گیا, کیونکہ یہ فضل کے اندر داخل ہونا جو ہے یہ فضل کی تلاش ہے, اور تلاش ہی ہمیشہ رہے تو ہمیشہ ہی فضل رہتا ہے. بات سمجھائی. تو اللہ کا فضل جو ہے نا یہ اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے. آپ اللہ کے فضل کو تلاش کیے کرو اور غور کیے کرو اور یہ فضل آپ پر ہو جائے گا, ہوتا رہتا ہے. اور بات دیکھو تو اللہ کا فضل اللہ کے فضل کی تلاش میں ہے. آپ کا سمجھائی. اور انسانوں کو معاف کر دینا اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. پھر اللہ سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ آسان یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیا. اور مشائخ کرام سے یا پیروں سے آپ جس شخص کے بارے میں 40 آدمی کا کم از کم یہ اعلان کر دیں کہ وہ نیک ہے تو اس کی نیکی میں پھر شک نہیں ہے آپ کے لیے, پھر آپ اس کو نیک ہی سمجھو. یہ بات سمجھائی نا. تو آپ اس کو نیکی سمجھو اور اس کے ساتھ نیکی کا تعلق رکھو. تو کسی ایک شیخ کے ساتھ بیعت کرنے کے بعد آپ کسی کے شیخ کو کبھی برا نہ کہو, چاہے وہ سچا ہے چاہے وہ جھوٹا ہے. دوسروں کی عقیدت کو احترام سے دیکھو. آپ کو اپنی عقیدت میں سفر ملے گا, دوسروں کی عقیدت کو احترام سے دیکھو. اس لیے اگر آپ اپنے
والدین کی عزت کرتے ہو تو دوسروں کے والدین کی بھی عزت کرو کہ یہ ان کے والدین ہیں. تو یہ آپ کے والدین کی عزت کا حصہ ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو، اس لیے کہ ان کا مقام بھی وہی ہے جو آپ کے والدین کا مقام ہے. اس لیے آپ بولو کوئی اور بات. سراج صاحب آپ بولے نہیں آج، بولو نا، آپ بولا کرو نا. نہیں بولتے آپ آوازدار. آئیے آپ آپ سے یاد رکھنا یہ بات کہ جہاں آپ اللہ کے راستے پر چلے ہو نا، دل سے چل رہے ہو نا، آپ بات سمجھو نا میری، دل سے چل رہے ہو، اس میں کوئی ہیرے پھیری کی بات نہیں ہے، دل سے چلے ہو. اب جب آپ اللہ کی خاطر یا اللہ ہی کے لیے آپ ایک سفر پہ چلے ہو تو اللہ آپ کا راستہ نہیں روکتا، پھر خوش ہو گئے نا. تو پھر اگر جو آپ کی زندگی میں کوئی اور رکاوٹیں ہیں فائنینشیل اور ادھر ادھر کی تو وہ آپ دور کر لو خود ہی. اللہ کے سفر پر تو آپ روانہ ہو ہی چکے ہیں. اب اگر آپ کے دل میں کھوٹ نہیں ہے آپ کا راستہ کوئی نہیں روکتا. تو پھر آپ اپنے راستوں کو اجرا کرو، کوشش کرو، ترقی ہو جائے گی اور بڑی ترقی ہو جائے گی. اب پھر بار بار اس راستے میں آ کے پھر کہنا کوئی دیکھو نا وہ، اور صبح پھر وہ مسائل. تو یہ جو مسائل ہیں یہ آپ کو اپنے سفر کے اوپر شک ہے. دیکھو نا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے. تو دعا اس لیے پوری ہوتی ہے نا کہ آپ کا گمان ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ کے وجہ سے تو میں دعا کر رہا ہوں. تو آپ خود ہی دعا کرو اپنے لیے. جب آپ صحیح راستے پہ چل ہی پڑے، شفیع صاحب چل پڑے، تو پھر دعا جو ہے نا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ کے کہ یا اللہ یہ کام آسان ہو جائے. پھر بھی احتیاطاً اجتماع میں دعا ہونی چاہیے، اب تک ہونی چاہیے نا. چھوٹے موٹے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ مطلب ہے آپ لوگوں کو آپ کی ضرورت کے مطابق، خواہش کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. میں کہ نہیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے، یہ دعا کی کرو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانی دے، اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کے لیے قبول کرے. آپ کے پاس اتنے پیسے ہو کہ آپ اللہ کے راستے میں سارے قربان کر جاؤ. اگر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کمانے ہیں تو جتنے بہت ہے وہی کافی ہے. کیسی بات ہے. کہتے میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان کروں، میرے پاس ہونے چاہیے 200 گائے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا پھر یہ تمہارے پاس جو مرغا ہے نا یہی ذبح کرو کافی ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو ہے نا یہ ایک نقلی آدمی ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے دے کہ میں پھر قربان کروں. اس کو قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہیں رک جا. یہ کہو کہ مجھے دے میرے لیے، آپ اپنے لیے مانگو. تو ورنہ جو اس کے لیے مانگے تو وہ تو کہتا ہے یہیں راضی ہو جا جا کر ہے، نہ دو تو نہ لو. اس لیے آپ اپنی ضرورت کے لیے لو. اللہ تعالیٰ سے سچی بات کیا کرو. اچھا کہ آپ کو ضرورت ہے، چلو آپ کی ضرورت اللہ پوری فرمائے. اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں اور آپ کی محنتیں منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سچا بنائے اور سچے لوگوں سے ملائے. مولانا البلاغ. آپ سب بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.